وہ کس کو مسیح کہیں گے؟ دجال کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گدھے پر سوار ہوگا اور نکلے گا اور یہ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ دجال ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا قادیانی بھی دجال تھا، مرزا قادیانی۔ اس نے بھی کیا اعلان کیا تھا؟ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ تو یہ بھی نبوت اور رسالت کا اعلان کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہاں سے گھومتا ہوا اصفہان چلا جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اصفہان۔ اصفہان میں یہودی ہوں گے، 70,000 یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ کتنے؟ 70,000 یہودی۔ یہ 70,000 یہودیوں کو اصفہان سے لے گا اور لے کر ساری دنیا کے اندر فساد برپا کرے گا۔ یہ وہاں سے چلے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، ساری دنیا گھومے گا، ساری دنیا یہ پھرے گا، اور اس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے بڑے لاؤ لشکر ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو کمزور ایمان والے ہوں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کمزور ایمان والے جو تھوڑی سی شوبدہ بازی دیکھتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ بھی دجال کے ساتھ ہوں گے، وہ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے جادوگروں کا ذکر کیا ہے۔ جب فرعون عاجز آ گیا، اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے کیا کیا؟ سارے کے سارے اپنی حکومت کے اندر جتنے جادوگر تھے، اب صرف ملک پاکستان اس میں سے اگر جادوگر اکٹھا کرنے شروع کیے جائیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ کھلون کی جائے نہیں لبھی، اتنے اکٹھے ہو جائیں گے شوبدہ باز لوگ۔ تو جتنے شوبدہ باز اور جادوگر تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے کر لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اب ایک بات سمجھنا ہے، فرعون کے مقابلے میں جو کھڑا تھا وہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ ایک ہی آدمی تھا نا، تو فرعون کو کیا چاہیے تھا؟ وہ ایک جادوگر لے آتا۔ اگر اس کو یہ شک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں تو ایک جادوگر لاتا۔ اس نے سارے ملک میں جتنے مداری تھے، جتنے شوبدہ باز تھے، جتنے جادوگر تھے، سارے لا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے کر دیے۔ بعض روایات کے اندر آتا ان کی تعداد 70,000 تھی، بعد میں آتا اس سے بھی زیادہ تھی۔ خدا کی قسم پیغمبر خود بتاتا ہے میں پیغمبر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ پیغمبر ہوں۔ اللہ والے خود بتاتے ہیں جب میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اور باطل خود بتاتا ہے کہ ہم باطل ہیں، ہم باطل پرست ہیں، ہم شیطانوں کا لشکر ہیں، اور اللہ والے بتاتے ہیں ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اکیلا نہتا، ساتھ کوئی نہیں، ایک آدمی، اس کے سامنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر لا کر جادوگر کھڑے کر دیے۔ اب ان کو یہ بتلایا کہ یہ جو داڑھی پگڑی والا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ جادوگر ہے، تو تم نے آج اس کو عاجز کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عاجز۔ کہتا رب نہ مارے تو کون مار سکتا ہے؟ جس کو رب نہ مارے اس کو کون مار سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جادوگر تو تھے نہیں، جادوگروں نے تو مشق کی ہوتی ہے، تو انہوں نے جب سامنے کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سامنے ہوئے، اب دیکھا، علماء نے لکھا ہے کہ جادوگر بھی اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کرنا سکتے میں آ گئے اور ان پر ہیبت طاری ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کرتب پہلے دکھا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به، انہوں نے کہا قال القی، ہاں القی، فالقی، کہ آپ اپنا جادو پہلے ڈالیں، پہلے دکھائیں اپنا کرتب۔ علماء نے لکھا ہے تعظیم کے پیش نظر انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزارش کی کہ آپ پہلے، کیوں؟ خدا کی قسم اس حلیے کا بھی اللہ نے ایک روب رکھا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے، ورنہ وہ تو مقابلے میں آئے ہوئے تھے، ان کو کیا غرض تھی اس بات سے؟ انہوں نے تو ہرانا تھا۔ انہوں نے کہا آپ پہلے ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کرو جو کرنا چاہتے ہو، ساڈے کو کہڑا کوئی جادو ہے، ہمارے پاس تو کوئی جادو ہے نہیں کہ جو ہم نے جادو کرنا ہے، تم کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے رسیاں ڈالی۔ کیا ڈالی؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے رسیاں ڈالی۔ جب انہوں نے وہ رسیاں زمین پر پھینکی ہیں نا، نیچے گرتے ہی وہ سانپ بن گئے اور وہ چلنا شروع ہو گئے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، یہاں مقابلے میں توجہ کرنی ہے، ایک بات بڑی توجہ سے سننا ہے۔ مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغمبر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یوں نظر آنے لگا جیسے وہ سانپ ہے۔ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے خیال میں یہ آنے لگا ان کے جادو کی وجہ سے، أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ یہ بھاگتے ہوئے سانپ ہے، کہ یہ کیا ہے؟ سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ اب یہاں پر لا کر کوئی ایک ہی سانپ چھوڑ دے، میرے خیال زیادہ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، تو یہاں کیا ادھم بچ جائے گا، ادھر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ کئی لوگ مستثنا ہیں، کئی لوگ بیچ میں سے مستثنا ہیں۔ اچھا، تو
وہ کیا تھے؟ اب ہر شخص نے جو ایک رسی پھینکی ہے، اگر وہ 70,000 ہی تھے تو 70,000 سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ڈر گئے، بھائی یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ٹھہر جا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ قلنا لا تخف، ڈر نہیں، انک انت الاعلی، تو بلند رہے گا، تو ہی غالب رہے گا، والقی ما فی یمینک، تو بھی اپنی عصا ڈال۔ کیا ڈال؟ لاٹھی اپنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی جس سے بکریاں چرایا کرتے تھے نا آپ، وہ لاٹھی اور عصا اللہ نے فرمایا یہ پھینک۔ اب موسیٰ علیہ السلام جادوگر تو تھے نہیں، تو جس وقت یوں لاٹھی ڈالی ہے نا، جو وہ گری ہے زمین پر تو اس کا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا اتنا بڑا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کا جو محل تھا نا فرعون کا، وہ کئی منزلہ تھا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا آخری منزل سے اوپر نکل رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو خود بھی کون سا کوئی، انہوں نے خود وہ بنا دیا تھا، فاعل کون ہے معجزے کا؟ اللہ۔ علماء نے لکھا ہے معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ ظاہر کس کے ہاتھ پر ہوتا ہے؟ نبی کے۔ فاعل خود اللہ ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، جب اتنا بڑا اژدہا بنا تو خود ہی ڈر گئے، خود ہی ڈرے، اور یہ کیا ہو گیا؟ تو خیر اب اس نے اتنا بڑا جو اژدہا تھا، فرعون کو بھی کیا ہو گیا؟ پیٹ کی حالت خراب ہو گئی، اب پسینے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔